میں آپ سب لوگوں کی طرح اسی شہر کا باسی ہوں. کراچی کے علاقے کھارا در میں ہماری پیدائش ہوئی. قائد اعظم کے گھر کے پاس. ہاں ایکچولی مطلب کوئی میرا خیال ہے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ. اچھا. تو اس خطے میں 2 عظیم لوگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک قائد اعظم اور ایک عبدالستار ایدھی. وہی ایگزیکٹلی ان کا ایدھی صاحب. تھینک یو. تو آج بھی اگر مجھ سے کوئی پوچھیں کہ کراچی شہر کا سب سے زیادہ خوشگوار منظر کون سا ہے میرے ذہن میں, تو وہی کھارا در کی گلیاں. اگر کچھ لوگ کھارا در, میٹھا در ان علاقوں سے واقف ہیں تو تالیاں بجا کر بتائیں کتنے لوگ واقف ہیں. ہاں کیا بات ہے, واہ واہ واہ, قریب ہے نا, اصل میں صرف وہی آئے. اچھا ایک ہی تھانہ پڑتا ہے, تھانہ وہی پڑ رہا ہے تھانے کے لوگ. سو ہم ایک بہت ہی آئی تھنک میں بہت لکی ہوں, میرے وہ سارے دوست جو پل کے اس پار رہتے ہیں. کراچی کا وہ پل کہاں ہے جس کے اس پار الگ لوگ ہیں اور اس پار الگ, وہ کدھر ہے وہ پل؟ اس پہ علماء میں اختلاف ہے. اچھا دو رائے پائی جاتی ہیں, لیکن اجماع اس بات پہ کہ بلوچ کالونی کا وہ برج شاید وہ برج ہے. اچھا کتابوں میں ذکر ہے. ٹھیک ہے. تو ایک استنبول میں جو پل ہے وہ تاریخی ہے کہ ایک طرف ایشیا ایک طرف یورپ ہے, اور ایک بلوچ کالونی کا جس کے اس طرف اور اس طرف اور اس طرف. تو میں اس طرف تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں بہت لکی تھا اس طرف کے لوگوں سے, کیونکہ ہم نے جو کلچر دیکھا ہے جہاں لٹرلی رات کے 2:30-3 بجے بھی جو ہے وہ شیپ بن رہی ہے, 2 بجے جو ہے وہ ہے مالش ہو رہی ہے, مالش تو چل ہی رہا ہے معاملہ. اور وہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کراچی شہر کا سب سے زیادہ ذائقے دار چیز کون سی میرے ذہن میں ہے, تو باکڑا کراچی کے علاقے کھارا در میں اچھا چکن یہیں پر ہے, 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے. میں خود ابھی بھی کھاتا ہوں جا کے. ہاں تو یہ, اور ہر مہینے کا, ہر تہذیب کا, ہر تہوار کا ایک الگ کلچر ہوتا تھا. رمضان کے مہینے کی الگ ہی بات ہوتی تھی, جب وہ سارے جھولے والے, وہ سارے اونٹ والے, ہاں گھوڑے والے, کلیجی, اور وہ ایک مخصوص قسم کے پوسٹ کارڈ ہوتے تھے جو وہ صرف رمضان کے مہینے میں لا رہا تھا. جس میں سنیل شیٹی, شاہ رخ خان, متھن چکرورتی, ہاں اس طرح مرد حضرات تک ہی رکھیے گئے فہرست. وہ سب پاکستانی ہیرو کے نہیں چلتے تھے. میں نے کبھی محمد علی صاحب کا نہیں دیکھا پوسٹ کارڈ. ہاں تو وہ اس طرح کی یادیں ہیں. آپ اپنا بتائیے کہ آپ نے کراچی کے کس علاقے کو شرف بخشا؟ وسیم بھائی, میں مارشل لاء کی پیداوار ہوں آپ کی طرح. اچھا 1985 میں سخت پابندیوں کے باوجود آپ ہوئے, میں پیدا ہو گیا. اصولی فیصلہ کیا کہ اب مجھے آ جانا چاہیے. میں نے دنیا میں آنے کا اعلان کیا اور میں باقاعدہ فوج کی گود میں پیدا ہوا. اچھا. ڈاکٹر کا نام تھا کیپٹن فوزیہ. اور مجھے اس لیے یاد ہے کیونکہ وہ PNS شفا میں پیدا ہوا, تو ہماری پپو نے بتایا کہ بھائی ڈاکٹر کا نام تھا ڈاکٹر فوزیہ, کیپٹن تھی وہ فوج کی. اوکے. اور یہ واقعہ کب ہوا, کس سال میں؟ یہ 1985 کے پہلے دن ہی یہ واقعہ پیش آ گیا. میں 1 جنوری کو پیدا ہوا, اسی لیے میرے والدین نے ہمیشہ مجھے تنخواہ کی طرح ٹریٹ کیا. اچھا 1 تاریخ کو آیا آپ, اس لیے شروع میں پیار کیا پھر چھوڑ دیا. جی اچھا. لیکن وسیم بھائی یہ بتائیے کہ آپ پیدا کراچی میں ہوئے, کھارا در میں ہی رہے بہت عرصے, کب تک رہے کھارا در میں؟ یعنی میں آج سے کوئی 7-8 سال پہلے تک میں کھارا در میں ہی رہا ہوں. تو میری زندگی کی کوئی مطلب 25-30 سال جو ہے وہ کراچی کے علاقے کھارا در کی گلیوں میں گزرے. ARY میں آنے کے بعد بھی بہت سالوں تک میں وہیں پہ رہا ہوں. اور مجھے آج بھی اگر سکون فریش ہونا ہو, ہاں سکون چاہیے ہو, ہم آج بھی کبھی دوستوں یاروں یا یہ ذہن یہاں کھڑے ہیں ان کے ساتھ ہم جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار باکڑا کے کسی باکڑا ایکچولی اس بینچ کو کہتے ہیں, ظاہر بزرگ تو جانتے ہیں, میں تو ہم وہاں بیٹھ کے باکڑا کی چائے اور وہ کہیں کلیجی کہیں وہ لچھا, تو آج بھی مجھے فریش ہونا ہو تو کھارا در کی ان گلیوں کا سہارا لیتا ہوں. کیا بات ہے, بہت اچھا لگ رہا ہے کہ کراچی والے بڑی کھلے طریقے سے اپنے اپنے موبائل فون ہوا میں بلند کیے ہوئے. اچھا لگا. چیف منسٹر صاحب کی تقریر سنی میں نے, مجھے بہت اچھا لگا. اب سب کراچی میں ٹھیک ہے, اطمینان. ہاں بہت سب ٹھیک ہے. اب کوئی موبائل نہیں وسیم بھائی کچھ نہیں جا رہا. میں کیونکہ یہاں رہتا نہیں ہوں. اچھا اس لیے. وسیم بھائی ہم لوگوں کو جس مقصد سے بلایا گیا ہے وہ یہ تھا کہ ہم وہ واحد لوگ تھے جو فری میں اویلیبل تھے. بنیادی وجہ تو یہ ہو گئی. دوسری جو وجہ ہے کہ ہم آپ کا تو پھر کچھ ٹریولنگ ایکسپینس لگا ہے, میرا تو وہ بھی نہیں لگا, ہوائی سفر کا خرچہ میرا. لیکن یہ کراچی وہ واحد شہر ہے جس کی وجہ سے ARY اور جیو ایک اسٹیج پر ایک ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں. وسیم بھائی بیٹھ کے کریں یا کھڑے رہ کے کریں؟ جیسے آپ جائیں. کھڑے رہتے ہیں ٹہلتے ہوئے. مغول شاہ بات کریں گے کہ ہم دونوں کراچی میں پیدا ہوئے, اور وسیم بھائی آپ کن حالات میں پیدا ہوئے؟ مارشل لاء لگا ہوا تھا. نہیں اس کا تعلق نہیں ان دو چیزوں کا آپس میں, ویسے ہی بتا رہا ہوں میں. تو وہ مارشل لاء کا دور تھا کراچی کے علاقے. ایک تو سب سے پہلے میں آپ ایک 30 سیکنڈ اضافی لیتے ہوئے, ہم سب کراچی والے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوش کن منظر ہے, کتنا خوشگوار منظر ہے. ہم سب ایسے مناظر کے لیے ترستے ہیں. اللہ کرے کہ یہ رونقیں اس شہر کی بحال رہیں,
اس طرح کے ادارے فعال رہیں. بہت ساری تالیاں آرٹس کونسل پاکستان کے لیے, احمد شاہ صاحب کے لیے. میں نے خود تابش بھائی, میں 2006 جب میں نے ARY جوائن کیا تھا, تب میں نے آرٹس کونسل کے کو میں نے اپنے سامنے بالکل بدلتا ہوا, یہ حقیقی انقلاب آتا ہوا دیکھا ہے میں نے. سو اس بات پہ آرٹس کونسل کی ساری انتظامیہ اور احمد شاہ صاحب بہت زیادہ مبارکباد کے مستحق ہیں. ایک بار پھر بہت ساری تالیاں اگر بجا دیں, اور اللہ کرے کہ یہ رونقیں بحال رہیں انشاءاللہ. آمین رب العالمین. سو